اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15واں پارہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل مکمل۔ نمبر 2 سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ۔ نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 واقعہ معراج۔ نمبر 2 بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد۔ نمبر 3 اسلامی آداب و اخلاق۔ نمبر 4 دیگر مضامین۔ نمبر 1 واقعہ معراج۔ معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا۔ نمبر 2 بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ نمبر 3 اسلامی آداب و اخلاق، آیات 23 تا 39۔ نمبر 1 اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ نمبر 3 رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ نمبر 4 مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ۔ نمبر 5 بخل نہ کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ نمبر 6 اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نمبر 7 کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 8 یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو۔ نمبر 9 وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ نمبر 10 ناپ تول پورا کیا کرو۔ نمبر 11 جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ نمبر 12 زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ نمبر 13 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دیگر مضامین۔ قرآن کریم کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد، اس کا معجزہ ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، نبی علیہ السلام کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کے تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسماء حسنی کے ساتھ متصف ہونا۔ نمبر 2 سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 2 قصے۔ نمبر 2 مثالیں۔ نمبر 1 2 قصے۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شریکہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔
ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا۔ وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اب موحد برسرِ اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا۔ اس کا ذکر اگلے پارے کے شروع میں ہوگا۔ نمبر 2، 2 مثالیں۔ پہلی مثال 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا، غریب نے کہا اکڑ نہیں، ماشاءاللہ کہا کر۔ وہ نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے، وہ شرمندہ ہو گیا۔ دوسری مثال دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ التماس دعا: اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔